بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث قد تترك الحقیقت بدلالت سیاق الکلامی۔ اب تیسرا قرینہ قد تترك الحقیقت بدلالت سیاق الکلام، کبھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے بدلالت سیاق الکلام، سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے، سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سیاق معنی کلام کا چلاؤ۔ قال فی السیر الکبیر، سیر کبیر میں امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا، اذا قال المسلم للحربی انزل، امام محمد فرماتے ہیں کہ دوران جنگ حربی مسلمان سے کہے مجھے امان دو، اور مسلمان جواب میں کہے انزل، اگر وہ اتر آئے تو اس کو امان ہوگا۔ لیکن اگر مسلمان نے جواب میں کہا انزل ان کنت رجلا، اتر اگر تو مرد ہے، تو اب اگر وہ اترا تو اسے امان حاصل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں انزل کا حقیقی معنی تو اترنے کی اجازت دینا ہے۔ ان کنت رجلا میں ایک ایسا قرینہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر دوران جنگ قلعے کے محاصرے کے دوران حربی مسلمان سے کہے الامان الامان، یعنی مجھے امان دو، اور مسلمان جواب میں کہے الامان امان، جی یعنی ہم نے تجھے امان دی، اب اگر وہ حربی اتر آیا تو اسے امان حاصل ہوگا۔ اور اگر مسلمان جواب میں یوں کہے الامان ستعلم ما تلقى غدا ولا تعجل حتى ترى، یعنی تو ہم سے امان مانگتا ہے، کل تو خود انجام کو دیکھ لے گا، اور امان میں جلدی نہ کر یہاں تک کہ خود انجام کو دیکھ لے یا ہماری بہادری کو دیکھ لے، تو اس صورت میں اسے امان حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی لفظی قرینہ ملا ہوا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی بہادری سے اور اس کے انجام بد سے ڈرانا ہے۔ تو اس قرینے کی بنا پر اس کو امان پر معمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ زجر و توبیخ پر معمول کریں گے۔ قال فی السیر الکبیر، سیر کبیر میں امام محمد نے فرمایا، اذا قال المسلم للحربی، جب مسلمان نے حربی سے کہا جو محصور ہے قلعے کے اندر، انزل تو نیچے اتر، فنزل کان آمنا تو وہ نیچے اترا تو حربی کو امان ہوگا۔ ولو قال، اور اگر مسلمان نے کہا انزل تو نیچے اتر، ان کنت رجلا اگر تو مرد ہے، فنزل لا یکون آمنا تو وہ نیچے اترا، لا یکون آمنا تو اسے امن حاصل نہیں ہوگا۔ ولو قال الحربی، اور اگر حربی نے کہا الامان الامان، فقال المسلم الامان الامان، تو مسلمان نے بھی الامان امان کہا، کان آمنا تو اسے امن حاصل ہوگا۔ ولو قال، اور اگر مسلمان نے یوں کہا الامان ستعلم ما تلقى غدا، ان قریب تو جان لے گا ما تلقى جو تو جس کو تو ملے گا کل، ولا تعجل حتى ترى، یا او نہیں ہونا چاہیے، ولا تعجل حتى ترى، اور تو جلدی نہ کر یہاں تک کہ تو دیکھ لے، یعنی تو جلدی نہ کر یہاں تک کہ تو اپنا انجام دیکھ لے یا ہماری بہادری دیکھ لے۔ فنزل لا یکون آمنا، تو وہ نیچے اترا تو اسے امان حاصل نہیں ہوگا۔ ولو قال اشتری لی جاریۃ لتخدمنی فاشتری الامیاء او الشلاء لا یجوز، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نہ کسی شخص کو باندی خریدنے کے لیے وکیل بنایا کہ تو میرے لیے باندی خرید تاکہ وہ میری خدمت کرے، اب وہ وکیل اندھی یا جو ہے اپاہج باندی خرید لایا تو یہ موکل کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں جاریہ کا حقیقی معنی تو مطلق باندی ہے، خواہ وہ تندرست ہو یا بیمار ہو یا اندھی ہو، لولی ہو، لنگڑی، جو بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ لتخدمنی یہ لفظی قرینہ ملا ہوا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں جاریہ کا حقیقی معنی مطلق باندی مراد نہیں، بلکہ وہ خاص باندی مراد ہے جس کے اندر خدمت کی صلاحیت ہو، لہذا یہ باندی تو خدمت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، جو اندھی ہو یا اپاہج ہو، تو یہ موکل کی طرف سے نہیں ہوگا اور اس کو لینے کا پابند بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نہ کسی کو وکیل بنائے کہ تو میرے لیے باندی خرید کر لا تاکہ میں اس سے وتی کروں، تو وہ باندی لایا جو اس کی رضائی بہن ہے، تو اب رضائی بہن سے تو جو ہے جمع جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو اب یہ موکل کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اب باندی تو مطلق باندی ہے، خواہ وہ مال وتی ہو یا نہ ہو،
محرمات میں سے ہو یا غیر محرمات میں سے، لیکن اس کے ساتھ اطاعہا، حتی اطاعہا، یہ لفظی قرینہ ملا ہوا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں جاریہ کا حقیقی معنی مطلق معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ خاص معنی مراد ہے جس کے ساتھ وہ وطی کر سکے، اور خریدی گئی باندی جو ہے اس کے ساتھ وطی تو نہیں کی جا سکتی، وہ بہن ہے، رضائی بہن، اس کے ساتھ وطی تو حرام ہے۔ تو یہاں پر حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا ہے سیاق کلام کی وجہ سے۔ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي جَارِيَةً، اور اگر کسی نے کسی دوسرے شخص سے کہا اشتری لی، تو خرید کر لا میرے لیے، جاریتاً ایک باندی، لتخدمنی تاکہ وہ میری خدمت کرے، فاشتری العمياء والشلاء، اور وہ خرید لایا اندھی اور والشلاء یا اپاہج، لا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی موکل کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ شراء موکل کی طرف سے نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کسی نے یہ کہا اشتری لی جاریتاً، تو خرید لے میرے لیے ایک باندی، حتی اطاعہا، تاکہ میں اس سے وطی کروں، اس باندی کے ساتھ وطی کر سکوں، فاشتری اختہ من الرضاع، تو وہ خرید لایا اس کی بہن من الرضاع، رضائی بہن، لا یکون عن الموکل، تو یہ موکل کی طرف سے نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ کبھی سیاق کلام کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، فی قولی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان میں، اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامکلوہ ثم انکلوہ فإن فی احدی جناحیہ داء وفی الاخر دواء وانہ لیقدم الداء علی الدواء۔ اب یہاں پر دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دو اور پھر اسے نکال دو۔ اب یہاں پر امر آیا ہے فَامْكُلُوهُ ثُمَّ انْكُلُوهُ، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور اس کا ادنا سے ادنا درجہ بھی استحباب کا ہے، اباحت کا ہے، لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام نے آگے وضاحت فرما دی کہ اس کے ایک پر میں جو ہے بیماری ہے اور دوسرے پر میں دوا ہے، اور وہ بیماری والے پر کو دوا والے پر مقدم کرتی، یعنی وہ پہلے ڈبو دیتی ہے اس میں، تو انہوں نے فرمایا اس کو ڈبو دو اور اس کے بعد نکال دو، تو اس کے جو بیماری والے جراثیم ہیں وہ دوسرا پر ڈبونے سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان وجوب کے لیے نہیں ہے، امر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وجوب، لیکن یہاں پر وجوبی معنی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ جو حکم فرمایا بطور شفقت کے ہے، بطور شفقت کے ہے، اور ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں سیاق کلام بتا رہا ہے کہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے فرمان بطور شفقت سے کے ہے اور ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اذا وقع الذباب، جب واقع ہو جائے مکھی فی طعام احدکم، تم میں سے کسی ایک کے کھانے میں، فامکلوہ، تو اسے ڈبو دو، ثم انکلوہ، پھر اسے نقل کر دو یعنی نکال دو، فإن فی احدی جناحیہ، اس لیے کہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں داء بیماری ہے، وفی الاخری دواء، اور دوسرے پر میں دوا ہے، وانہ لیقدم الداء علی الدواء، اور وہ یعنی مکھی مقدم کرتی ہے داء یعنی بیماری کو، علی الدواء، دوا پر، یعنی بیماری والے پر کو پہلے ڈالتی ہے۔ دل سیاق الکلام علی ان المقل لدفع الاذى، سیاق کلام نے اس بات پر دلالت کی، دل سیاق الکلام علی، سیاق کلام نے اس بات پر دلالت کی کہ ان المقل، یہ جو مقل یعنی ڈبونے کا حکم جو ہے، لدفع الاذى عنا، یہ ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، لا لامر تعبدی حقا للشرع، امر تعبدی کے لیے نہیں ہے، شریعت کے حق کے طور پر، امر تعبدی نہیں ہے شریعت کے حق کے طور پر، فلا یکون للایجاب، تو یہ پس ڈبونے کا حکم جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہوگا۔ وقولہ تعالی انما الصدقات للفقراء، عقیب قولہ تعالی ومنہم من یلمزک فی الصدقات۔ اب سورہ توبہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ومنہم من یلمزک فی الصدقات، کہ منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں
فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ کہ بعض منافق لوگ تانا دیتے ہیں صدقات کے بارے میں، پس اگر آپ ان کو صدقہ سے دیا جائے، پس اگر ان کو صدقات میں سے دیا جائے تو راضی ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اور اگر ان کو صدقات میں سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء، مساکین، عاملین علیہا اور مؤلفۃ القلوب اور گردنیں چھڑانے میں، اور والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، تو یہاں پر یہ 8 مصارف بیان ہوئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کہ یہی لوگ مستحق ہیں، صدقات کے یہی لوگ جو ہے مستحق ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر جو ہے لام استحقاق بھی آیا ہے، اور واو عاطفہ یہ جمع کے لیے آتا ہے وہ بھی آیا ہے۔ تو پھر امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 8 مصارف بیان ہوئے ہیں اور یہ جمع کے صیغے ہیں، تو ہر مصرف میں سے کم 3 افراد کو زکوٰۃ دی جائے گی، وگرنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک جمع کے صیغے ہیں، پھر لام استحقاق ہے اور واو جمعیت کے لیے آتا ہے، لہذا یہاں پر ہر مصرف میں سے 3 کیونکہ جمع کے کم سے کم افراد 3 ہوتے ہیں، ہر مصرف میں سے 3 افراد کو، اور 8 تو کل کتنے ہو گئے 24 افراد کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جبکہ اناف فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مصارف ثمانیہ میں سے کسی ایک مصرف کے کسی ایک فرد کو بھی زکوٰۃ دے دے تو بھی اس شخص کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لام استحقاق کا ہے، یعنی زکوٰۃ ان کا حق ہے، اور واو عاطفہ آیا ہے اور یہ تمام مصارف کو شامل ہے، لہذا لام استحقاق اور واو عاطفہ کے حقیقی معنی کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ زکوٰۃ 8 مصارف کو دینا ضروری ہے۔ تو یہاں پر حقیقی معنی مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا، یہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء سے مقصود بالذات جو ہے، مقصد جو ہے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کر کے زکوٰۃ کے مال سے منافقین کی امید کو ختم کرنا ہے۔ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم مصرف ہیں ہی نہیں، تو ان کی طمع جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو مقصد یہ تھا کہ مصارف زکوٰۃ کو بیان کر کے زکوٰۃ کے مال سے منافقین کی امید کو ختم کرنا ہے، اور ان تمام اصناف کا استحقاق بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان منافقین کی وہ جو حضور پر اس معاملے میں طعن کرتے تھے ان کی طمع کو ختم کرنا ہے، کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم مصرف ہیں ہی نہیں، تو ان کی طمع بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دل سیاق الکلام علی ان المقل لدفع الاذى عنا سیاق کلام نے دلالت کی اس بات پر کہ دبونے کا حکم لدفع الاذى عنا ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، لا لامر تعبدی امر تعبدی کے لیے نہیں ہے، حقا للشرعی شریعت کے حق کے طور پر، حقا للشرعی شریعت کے حق کے طور پر نہیں ہے، فلا یکون للایجاب تو یہ امر ایجاب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہوگا۔ وقولہ تعالی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انما الصدقات للفقراء کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء ہی کے لیے ہیں۔ عقیب قولہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بعد ومنہم من یلمزک فی الصدقات کہ ان میں سے وہ ہیں جو عیب لگاتے ہیں آپ پر اے حبیب فی الصدقات صدقات کے معاملے میں، یدل علی ان ذکر الاصناف لقطع تمعهم من الصدقات یہ فرمان انما الصدقات للفقراء یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ان ذکر الاصناف کہ اصناف
صدقات کے اصناف کو ذکر کرنا، بیان کرنا، لکثرت طمعہم من الصدقات، صدقات سے منافقین کی امید کو ختم کرنے کے لیے ہے، لکثرت طمعہم ان کی طمع کو کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہے، من الصدقات صدقات سے، ببیان المصارف لہا صدقات کے مصارف کو بیان فرما کر، فلا یتوقف الخروج عن العہدۃ، عن العہدۃ عہدہ کہتے ہیں خروج عن العہدہ ذمہ داری سے نکلنا، فلا یتوقف الخروج عن العہدۃ تو خروج عن العہدہ موقوف نہیں ہوگا، علی الاداء الی الکل سب کو ادائیگی پر، سب کو ادائیگی پر موقوف نہیں ہوگا، ذمہ داری سے نکلنا علی الاداء الی الکل تمام کو ادائیگی پر موقوف نہیں ہوگا۔ والرابع قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ من قبل المتکلم، اب حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چوتھا قرینہ کہ کبھی حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے متکلم کی جانب سے پائے جانے والی دلالت کی وجہ سے، یعنی متکلم کا حال اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے بدلالت ایسی دلالت کی وجہ سے من قبل المتکلم جو متکلم کی طرف سے ہو، مثالہ اس کی مثال فی قولہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں فلیؤمن اور فلیکفر یہ امر کے صیغے ہیں، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اعلیٰ درجہ وجوب کے لیے، اور ادنا درجہ جو ہے اباحت کے لیے ہے۔ تو یہاں پر امر جو ہے، امر کا حقیقی معنی وجوب نہیں ہے، بلکہ امر یہاں پر جو آیا ہے وہ زجر کے لیے آیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں امر جو ہے زجر کے لیے ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن پس جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے کفر کرے، وذالک لأن اللہ تعالی حکیم، اور یہ اس لیے کہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، والکفر قبیح اور کفر قبیح ہے، والحکیم لا یامر بہ اور حکیم قبیح کا حکم نہیں دے سکتا، فیترک دلالۃ اللفظ علی الامر تو لفظ کی دلالت کو چھوڑ دیا گیا ہے علی الامر امر پر، بحکمت العامری عامر کی حکمت کی وجہ سے، تو عامر کی حکمت کی وجہ سے امر پر لفظ کی دلالت کو چھوڑ دیا گیا ہے لفظ کی دلالت کو علی الامر امر پر، بحکمت العامری عامر کی حکمت کی وجہ سے۔ وَلَهَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ کبھی متکلم کا حال دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اذا وکل بشراء اللحم فإن كان مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ أو على المشوي وإن كان صاحب منزل فهو على الني ومن هذا النوع يمين الفور۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر کسی شخص نے کسی کو وکیل بنایا کہ تو میرے لیے گوشت لے آ، تو اب موکل کا حال دیکھا جائے گا، اگر مسافر ہے یا صاحب خانہ ہے۔ اگر موکل مسافر ہے تو اس کو پکے ہوئے گوشت اور بھنے ہوئے گوشت پر معمول کریں گے، اور اگر موکل جو ہے صاحب خانہ ہے تو اس کو کچے گوشت پر معمول کریں گے۔ کیوں؟ اب دیکھیں لحم کا حقیقی معنی تو مطلق گوشت ہے، خواہ پکا ہو یا کچا ہو، لیکن موکل کا مسافر ہونا اس کے اندر ایک ایسا قرینہ پایا جاتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مطلق گوشت مراد نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کا گوشت پکا ہوا یا بھنا ہوا گوشت مراد ہے، کیونکہ مسافر جو ہے اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، یا اس کے پاس وہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی کہ وہ کھانا پکانے کا انتظام بھی کر سکے۔ اور دوسری صورت میں اگر وہ مقیم ہے تو اس بات پر اس کا مقیم ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ لفظ کا حقیقی معنی مطلق گوشت مراد نہیں ہے، بلکہ خاص کچا گوشت مراد ہے، کیونکہ مقیم ہونا اس کو جو مقیم ہے صاحب خانہ اس کو پکانے کا انتظام کر سکتا ہے، اگر مقیم ہے تو کچے گوشت پر، اور اگر مسافر ہے تو پکے گوشت پر محمول کیا جائے گا۔
وعلیٰ کلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا اذا وکل بشراء اللحم، جب کسی نے وکیل بنایا کہ دوسرے شخص کو بشراء اللحم، گوشت خریدنے کے لیے، فإن کان مسافرا، تو اگر وہ موکل مسافر ہو، نزل علی الطریق، جو اترا ہے راستے پر، یعنی اس نے پڑاؤ کیا راستے میں، فهو علی المطبوخ او علی المشوی، تو اس کا یہ توکیل، دوسرے شخص کو وکیل بنانا، مطبوخ یعنی پکے ہوئے گوشت پر معمول ہوگا، او علی المشوی، یا بھنے ہوئے گوشت پر معمول ہوگا۔ وإن کان صاحب منزل، اگر وہ صاحب منزل ہے یعنی مقیم ہے، فهو علی النی، تو اس کا یہ توکیل جو ہے کچے گوشت پر معمول ہوگی۔ ومن هذا النوع یمین الفور، اور اسی قسم میں سے ہے یمین فور۔ یمین فور وہ قسم ہے جو اسی حالت اور اسی وقت کے متعلق ہوتی ہے جب قسم کھانے والا قسم کھائے۔ جب اس نے قسم کھائی تو اسی حالت اور اسی وقت کے متعلق ہوگی جب متکلم نے قسم کھائی۔ تو اب اگر کسی نے کسی کو ناشتے کے لیے بلایا کہ آؤ میرے ساتھ ناشتہ کر لو، تو اس نے کہا واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ اب یہ اس نے قسم کھا لی واللہ لا اتغدی، اس نے جواب میں کہا واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں غدا نہیں کھاؤں گا۔ اب لا اتغدی کا حقیقی معنی مطلق غدا سے رکنا ہے، یعنی ناشتہ نہیں کھاؤں گا، نہ آئندہ، نہ تیرے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ، نہ یہاں نہ کہیں اور۔ لیکن متکلم کی ذات میں ایک ایسا کرنا پایا جاتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مطلق غدا سے رکنا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ حالت غصے میں ہونے کی وجہ سے ہم اس قسم کو اسی غدا پر معمول کریں گے جس کی طرف اسے بلایا گیا، لہذا اگر وہی غدا کھا لیا تو حانث ہوگا، اگر اس کے بعد اسی دوست کے ساتھ کوئی اور جو ہے ناشتہ کھا لیا، اسی کے ساتھ کوئی اور ناشتہ، اور اسی دن کس دوسرے کے ساتھ کھایا تو حانث نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ کھا لے یا کسی اور کے ساتھ کھا لے، اس ناشتے کے علاوہ کوئی اور ناشتہ کھا لے تو حانث نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے اپنی عورت سے کہا، غصے کی حالت میں تھا، اس کی عورت باہر جا رہی تھی، اس نے کہا اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق، تو اب وہ اسی حالت اور اسی وقت کے متعلق ہوگی۔ اگر عورت وہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے اور اس کے بعد اگر عورت گھر سے نکلے گی تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی، تو اسے کہتے ہیں یمین فور۔ ومن هذا النوع یمین الفور، یا اسی قسم میں سے یمین فور، مثالہ، اس کی مثال اذا قال تعال تغدى معی، جب کسی شخص نے دوسرے سے کہا وہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ یا ناشتہ کرو، چاشت کے وقت کھانے کو کہتے ہیں، فقال واللہ لا اتغدى، دوسرے نے کہا اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ناشتہ نہیں کروں گا، ينصرف ذلك الى الغداء المدعو الیہ، تو اس کی قسم کو پھیرا جائے گا الى الغداء المدعو، اس غدا کی طرف جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی، جس کی اس کو دعوت دی گئی، حتی لو تغدی، یہاں تک کہ اگر قسم کھانے والے نے ناشتہ تغدی کر لیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فی منزلہ، ہی دعوت دینے والے کے ساتھ اس کے گھر میں، او مع غیرہ، یا کسی دوسرے کے ساتھ، فی ذالک الیوم، اسی دن، لا یحنث، تو حانث نہیں ہوگا۔ اس ناشتے کے علاوہ کوئی اور ناشتہ اس نے بلانے والے کے ساتھ اس کے گھر میں یا کسی اور کے ساتھ اسی دن میں ناشتہ کر لیا، کھانا کھا لیا، تو حانث نہیں ہوگا۔ اذا قامت المرأة تريد الخروج، جب کوئی عورت کھڑی ہو تريد الخروج، باہر نکلنے کے ارادہ کرتے ہوئے، فقال الزوج، تو اس کے خاوند نے کہا، ان خرجتی، اگر تو نکلی، فانتی قضا، تو ایسی ہے، یعنی تجھے طلاق ہے، کان الحکم مقصورا علی الحال، تو اس طلاق کے حکم کو وہ حکم جو ہے طلاق کا بند ہوگا، علی الحال، اسی حال پر، کان الحکم مقصورا، تو یہ حکم بند ہوگا، مقصور ہوگا، علی الحال، اسی حالت پر، یعنی اسی وقت، اگر عورت نکلی تو اسے طلاق ہوگی، اگر نہیں اس وقت نہیں نکلتی، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد نکلتی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تعالیٰ خرجت بعد ذالک لا یانس، یہاں تک کہ اگر وہ نکلی کچھ دیر کے بعد، لا یانس، تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق نہیں پڑے گی۔ والخامس قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ محل الکلام، اور پانچواں قرینہ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ محل کلام کی دلالت ہے،
بِإِنْ المحل لا يقبل حقیقت اللفظ، بَإِن طور کے محل جو ہے لفظ کی حقیقی معنی کو قبول ہی نہ کرتا ہو۔ مثال ہو، اس کی مثال انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبۃ والتملیک والصدقۃ، اس کی مثال آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہونا لفظ بیع، ہبہ، تملیک اور صدقہ کے ساتھ۔ یعنی اگر کسی عورت نے کہا بیت من کا نفسی، یا وہبت لک نفسی، یا ملکت کا نفسی، یا تصدقت لک نفسی، یہ کہا تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ حالانکہ ان تمام الفاظ بیع، ہبہ، ملک اور صدقہ کا حقیقی معنی تو کیا ہے؟ اس بات ملک رقبہ ہے، لیکن کیونکہ آزاد عورت کی بیع، ہبہ، ملک اور صدقہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا مجازی معنی کی طرف جائیں گے، اور یا مجازن یا کیا ہوگا؟ نکاح مراد لیا جائے گا، کیونکہ حقیقی معنی مراد تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آزاد عورت کی بیع، ہبہ، تملیک تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ومثال، اس کی مثال انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبۃ والتملیک والصدقۃ، اس کی مثال لفظ بیع، ہبہ، تملیک اور صدقہ کے ساتھ آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہونا ہے۔ وقولہ لعبدہ، اور مولا کا اپنے اس غلام سے کہنا، وہو معروف النسب، جس کا نسب معروف من غیرہ، دوسرے شخص سے، ھذا ابنی، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وکذا اذا قال لعبدہ، اور اسی طرح جب مولا نے اپنے غلام سے کہا، وہو اکبر سنا من المولا، اور وہ غلام جو مولا سے عمر میں بڑا ہے، ھذا ابنی، کہ میرا بیٹا ہے، کان مجازا عن العتق عند ابی حنیفہ، تو یہ مجاز ہوگا آزادی سے امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک، خلافا لہما، بخلاف صاحبین کے، خلافا لہما، برخلاف صاحبین کے، یعنی صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ بناء علی ما ذکرنا، اسی بنا پر، اس اختلاف کی بنا پر، علی ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا، جو ہم ذکر کر چکے کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا امام اعظم کے نزدیک لفظ کے حق میں، یعنی اگر عربی ترکیب درست ہے، معنی درست ہے، تو پھر وہاں پر حقیقی معنی ممکن نہ بھی ہو، تو امام صاحب کے نزدیک مجازی معنی مراد لیے جائیں گے۔ اور یہاں پر ھذا ابنی، ھذا ابنی یہ کہنا، یہاں پر تو حقیقی معنی ممکن ہی نہیں، لہذا اس کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کہا ھذا ابنی اور وہ غلام آقا سے عمر میں بڑا ہے، تو یہاں حقیقی معنی ممکن تو نہیں، تو مجازی معنی مراد لیے جائیں گے، کیونکہ عربی عبارت صحیح ہے، کلام درست ہے، لہذا امام اعظم کے نزدیک وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے اعتبار سے، یعنی اگر حقیقی معنی ممکن ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے حقیقی معنی لینا ممتنع ہو، تو پھر مجاز کی طرف جائیں گے، اور اگر حقیقت فی ذاتی ہی ممکن ہی نہ ہو تو پھر مجاز کی طرف بھی نہیں جائیں گے، اور کلام جو ہے لغو ہو جائے گا۔ تو آقا کا معروف النسب، غلام سے کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح آقا کا اپنے غلام سے کہنا، وہو اکبر سنا من المولا، کہ وہ غلام جو ہے عمر میں بڑا ہو مولا سے، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے کہنا، کان مجازا عن العتق، تو یہ مجاز ہوگا آزادی سے، عند ابی حنیفہ، امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک، خلافا لہما، بخلاف صاحبین کے، بناء علی ما ذکرنا، اس اختلاف کی بنا پر جو ہم نے ذکر کیا کہ ان المجاز خلف عن الحقیقت، کہ مجاز خلیفہ ہے عن الحقیقت، حقیقت سے، فی حق اللفظ، لفظ کے حق میں، عندہ، امام اعظم کے نزدیک، وفی حق الحکم عندہما، اور مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے، فی حق الحکم، حکم کے حق میں، عندہما، صاحبین کے نزدیک۔